آیہ ختم نبوت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بس وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے مسلسل حاصل کیا، اس میں اللہ نے پروردگار عالم نے پیغمبر کا نام استعمال کیا، ما کان محمد۔ پورے قرآن میں پیغمبر اکرم کا نام 4 مقامات پہ آیا ہے، لفظ محمد 4 مقامات پر ہے، اور پیغمبر کا دوسرا نام لفظ احمد کل 1 مقام پر ہے۔ تو نام لینے میں تو پروردگار نے 5 مقامات پر پیغمبر کا نام لیا، 4 محمد 1 احمد۔ لیکن جب تذکرہ کیا ہے نا، دیکھو جب اللہ نے قرآن میں نبیوں کو پکارا ہے تو نام لے لے کے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، آدم یا نوح اہبط بسلام آمنین، نوح اب کشتی سے اتر آؤ، امن کے ساتھ اتر آؤ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم تجھے جنت میں جزا دیں گے، یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ کتاب لو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، عیسیٰ ہم تمہیں اٹھا لیں گے، اے آدم اے نوح، بھائی توجہ رہے، یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا یحییٰ یا موسیٰ یا عیسیٰ، نام لے لے کے نبیوں کو پکارتا ہے۔ بھائی اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا نا، وہ خالق ہے نبیوں کا، نام لے لے کے پکارا، اے آدم اے نوح اے ابراہیم اے موسیٰ، سن رہے ہو نا؟ لیکن پورے قرآن میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہیں اے محمد دکھلا دو، کہیں دکھلا دو یا محمد، نہیں ملے گا، کہیں دکھلا دو یا احمد، نہیں ملے گا۔ سارے نبیوں کو نام سے پکارا، میرے محمد کو جانتے ہو کیسے پکارا؟ یا ایھا النبی، ذرا فرق دیکھنا، تمہید پہ زیادہ نہیں روکوں گا، یا ایھا النبی اے میرے نبی، یا ایھا الرسول اے میرے رسول، طٰہٰ کیا پیار کے القاب ہیں، اے طیب و طاہر، یاسین اے سید و سردار، یا ایھا المزمل اے کمبل کے اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر اے چادر کے اوڑھنے والے۔ تو نام نہیں لیا محمد کا، تو وہ سارے نبی جنہیں نام لے لے کے پکارا انہیں پیدا پہلے کیا، نبوت بعد میں دی، اور محمد جب پیدا ہوا تو نبوت کے ساتھ پیدا ہوا۔ طٰہٰ اے طیب و طاہر، یاسین اے سید و سردار، یا ایھا المزمل اے کمبل کے اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر اے چادر کے اوڑھنے والے۔ بھائی مجھے بتاؤ کمبل کا رشتہ انسان کے ساتھ کتنی دیر کا ہے؟ 12 مہینے میں سے کتنی دیر کا کمبل کا رشتہ ہے؟ جب جاڑے آ جائیں جب کمبل استعمال ہوگا، بھائی یہی ہے نا؟ اچھا، اور کمبل کیا 24 گھنٹے؟ نہیں، جب بستر میں گئے جب کمبل استعمال ہوگا۔ اچھا بتاؤ چادر کا رشتہ کتنی دیر کا ہے؟ کتنی دیر کا ہے چادر کا رشتہ؟ جب سردیاں ہوں باہر نکلو چادر اڑ کے نکل جاؤ، اور جب گھر میں آ جاؤ تو اتار کے رکھ دو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا لباس تمہارے جسم پہ توجہ رہے، بہت توجہ رہے، تمہارے جسم پہ لباس ہے نا، اب کسی کی نگاہ ہے دوسرے کے لباس پر کہ کیا پہن کے آیا ہے؟ نہیں بھائی، ایک اجتماعی غرض ہے جو ہم سب کو اس مقام پر لے آئی ہے، تو اب مجھے کیا لینا کہ آپ نے کیا پہنا، اور آپ کو کیا لینا کہ میں نے کیا پہنا؟ تو نگاہ نہیں پڑتی ایک دوسرے کے لباس پر، لیکن اگر کوئی محبوب ہو تو اس کی اداؤں پہ بھی نگاہ ہوتی ہے، اس کے انداز گفتگو پہ بھی نگاہ ہوتی ہے، اس کی چال پہ بھی نگاہ ہوتی ہے۔ اگر چادر اوڑھ لے تو چادر پہ نگاہ، اگر کمبل اوڑھ لے تو کمبل پہ نگاہ۔ تو عارضی رشتہ ہے کمبل کا محمد سے۔ میرے نبی نے کچھ دیر کے لیے کمبل اوڑھ لیا، اللہ کی نگاہ کمبل پہ بھی ہے۔ میرے محمد نے کچھ دیر کے لیے چادر اوڑھ لی، وہ چادر اللہ کی نگاہ میں محبوب بن گئی۔ اب جملہ سنو گے اور جملہ یاد رکھو گے، 5 منٹ کے لیے کمبل نے محمد کو گود میں لیا تو خدا کا محبوب بن گیا، 5 منٹ کے لیے چادر نے محمد کو گود میں لیا تو خدا کی محبوب بن گئی، اور 12 برس ابو طالب محمد کو گود میں لیے بیٹھا رہا۔ تم تو اس کے اسلام پہ بھی ابھی شک کر رہے ہو جو خدا کا محبوب ہے۔ ایک دن ایسا ہوا مکے میں کہ نبی گم ہو گئے۔ اچھا بھائی سنو گے، دیکھو اس زمانے میں جب رسول گم ہوئے تھے تو مشرکوں نے سازش کی تھی کہ اگر محمد اکیلے مل جائیں انہیں قتل کر دو، ٹھیک؟ ابو طالب نے رسول کے ساتھ رہنا شروع کیا 24 گھنٹے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو طالب گھر میں رہ گئے، رسول باہر چلے گئے اور رسول گم ہو گئے۔ دوڑے ہوئے لوگ آئے اور کہا ابو طالب تمہارا بھتیجا گم ہو گیا ہے، ابو طالب تمہارا بھتیجا گم ہو گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ سارے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اپنی تلواریں لاؤ۔ بنی ہاشم کے جوان تلواریں لائے، کہا دیکھو اپنی آستینوں میں چھپا لو ان تلواروں کو، اور یہ جو مکے کے چہار دیواری میں بڑے بڑے مشرک سردار بیٹھے ہیں نا، ان کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ جوان بیٹھ گئے، اپنے غلاموں کو بلایا، ابو طالب نے اپنے غلاموں کو بلایا، کہا اپنے نیم کے لاؤ چھوٹی تلواریں، اپنی آستینوں میں رکھو، اور یہ جتنے مشرک سردار بیٹھے ہیں ان کے پہلو میں بیٹھ جاؤ۔
اور دیکھو میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کی تلاش میں، اگر اسے لے کے آ جاؤں تو ان مشرکوں سے کچھ نہ کہنا، اور اگر میں اکیلا ہوں تو سمجھنا کہ محمد قتل ہو گیا، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تلواریں نکالنا، ان کے سینوں میں پیوست کر دینا۔ کن کے سینوں میں؟ مشرکوں کے۔ کہا کس نے؟ ابو طالب نے۔ ابو طالب نے کہا مشرکوں کے سینوں میں تلواروں کو پیوست کر دینا، یعنی ابو طالب اور ہے، مشرک اور ہے۔ سارے جوان بیٹھ گئے، سارے غلام بیٹھ گئے، چلے ابو طالب 2 افراد کو لے کر پیغمبر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ان 2 افراد کے نام تاریخ میں موجود نہیں ہیں، تاریخ میں ان 2 افراد کے نام نہیں ہے۔ چلے کوہ ابو قبیس کو عبور کیا، داہنے بائیں دیکھتے جا رہے ہیں کہ کہیں محمد نظر آ جائے۔ کوہ ابو قبیس سے نیچے اترے، سرزمین بطحا کو عبور کیا، سرزمین بطحا کے بعد پھر ایک پہاڑ پہ چڑھے، محمد کو داہنے بائیں دیکھا موجود نہیں ہے، سرزمین بطحا سے نیچے اترے تو دیکھا ایک مسطح پہاڑ پر محمد نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ محمد نماز پڑھا رہے ہیں، علی پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میں پوچھوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ گم تو دونوں ہوئے تھے، محمد بھی گم ہوئے، علی بھی گم ہوئے، لیکن ابو طالب علی کی تلاش میں نہیں گئے۔ یہ ہے حفاظت رسالت، سمجھ رہے ہو بات کو؟ علی کی تلاش میں نہیں گئے تھے، تلاش میں گئے تھے محمد کی۔ کھڑے رہے جب تک رسول نماز پڑھتے رہے، ابو طالب کھڑے رہے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ۔ ادھر رسول کی نماز تمام ہوئی اور ادھر ابو طالب دوڑتے ہوئے محمد کے پاس گئے اور ہاتھ تھاما، اور ہاتھ تھامنے کے بعد کہا بھتیجے تو جانتا ہے کہ اگر آج تو نہ ملتا تو میں مشرکوں کا حشر کیا کرتا؟ کہا چچا نہیں معلوم۔ کہا روئے زمین کے ایک ایک مشرک کو چن کر ہلاک کر دیتا، روئے زمین کے، مکے کے نہیں، روئے زمین کے ایک ایک مشرک کو چن کر میں ہلاک کر دیتا۔ ابھی ابو طالب اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا چھوٹا بچہ بھی تو ساتھ ہے نا علی؟ وہ جو 2 افراد گئے تھے انہوں نے علی کو اپنے قریب بلا لیا۔ دیکھو تم اپنے شہر میں بھی جب کسی چھوٹے بچے سے بات کرتے ہو تو اس کے لیول پہ اتر کے بات کرتے ہو، ہے نا؟ بچوں سے بچوں جیسی بات ہے۔ اب انہوں نے علی کو بچہ سمجھا، کہا میاں ذرا قریب آنا۔ علی قریب آ گئے، کہا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا۔ کہا علی یہ تم کیا کر رہے تھے؟ جانتے ہو بچے نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا میں وہ کر رہا تھا جو میرا رسول کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا جو میرا رسول کر رہا تھا۔ کہا تمہارا رسول کیا کر رہا تھا؟ کہا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، میرا رسول اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ شوخی میں، بچوں جیسی بات ہے، شوخی میں علی سے کہنے لگے کہ تم نے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لے لی تھی؟ تم نے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لے لی تھی؟ بس جیسے ہی سوال ختم ہوا بچے نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے کیا میرے باپ ابو طالب سے اجازت لی تھی؟ ابو طالب یہ جواب سن کر مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر محمد کا ہاتھ تھاما، ساتھ چلے، سرزمین بطحا کو عبور کیا، کوہ ابو قبیس کو عبور کیا، مکے کی 4 دیواری میں آئے۔ وہ جو بڑے بڑے مشرک سردار بیٹھے تھے انہوں نے ابو طالب کے چہرے پر جلال دیکھا، ابو طالب کے چہرے پر جلال دیکھا۔ وہ بڑے بڑے سردار، مشرکوں کے سردار کہنے لگے کہ اے سردار بنی ہاشم، یہ تمہارے چہرے پر جلال کیسا؟ یہ جلال کیوں ہے؟ ابو طالب نے کہا بتاؤں کہ میرے چہرے پر جلال کیوں ہے؟ یہ کہہ کر بنی ہاشم کے جوانوں کو اشارہ کیا، تلواریں نکالو۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے تلواریں نکالی، اپنے غلاموں کو اشارہ کیا، نیمچے نکالو۔ جوانوں نے نیمچے نکالے۔ کہا میں گیا تھا اپنے بھتیجے محمد کی تلاش میں، اگر محمد نہ ملتا تو یہ ساری تلواریں تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتی۔ یہ کہہ کر ابو طالب نے ایک شعر پڑھا اور اس شعر کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ علم تعلمو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ مشرکوں سے۔ علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیا کموسیٰ خط ذالک فی الکتب، کیا تمہیں نہیں معلوم، مشرکو تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا؟ ہم نے، بھائی سننا ابو طالب کا شعر سننا، علم تعلمو انا وجدنا محمدن، کیا تمہیں نہیں معلوم ہم نے پایا محمد کو نبی موسیٰ جیسا، خط ذالک فی الکتب، اور ہم نے اس محمد کا تذکرہ پرانی مقدس کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں پڑھا ہے۔ ایک شعر میں 3 ایمان، محمد پہ ایمان، موسیٰ پہ ایمان، آسمانی کتابوں پہ ایمان۔ ابو طالب نے کہا علم تعلمو، پھر سننا، علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیا کموسیٰ۔ ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا نبی، محمد موسیٰ جیسا نبی۔ ابو طالب نے اپنے شعر میں کہا محمد موسیٰ جیسا، اور سورہ مزمل میں قرآن نے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ قرآن میں آیت بنی محمد موسیٰ جیسا، تو ابو طالب نے پہلے کہا، قرآن نے وہی جملہ بعد میں کہا۔ ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا، قرآن میں سورہ مزمل میں آیت بنی محمد موسیٰ جیسا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جملہ ابو طالب کا تھا، لیا قرآن نے، یا جملہ قرآن کا تھا، لیا ابو طالب نے؟
ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا. قرآن میں یہی آیت بنی محمد موسیٰ جیسا. تو جملہ یا تو ابو طالب کا ہے قرآن نے لے لیا, یا جملہ قرآن کا ہے ابو طالب نے لے لیا. تو یہ جملہ ابو طالب کا تو ہو نہیں سکتا جسے قرآن لے لے. تو مسلمان یہی کہے گا کہ بھائی جملہ قرآن کا تھا, لے لیا ابو طالب نے. تو اب مسلمان سے ایک سوال کروں کہ بھائی ابھی سورہ مزمل تو اترا نہیں, ابھی سورہ مزمل تو اترا نہیں, تو یہ ابو طالب کو آیت کی خبر کیسے ہو گئی؟ بھائی ہے نا سوال. تو بس اتنا معلوم کرو کہ نزول سے پہلے قرآن تھا کہاں؟ تو قرآن تھا لوح محفوظ میں. تو اب ابو طالب کے اسلام پہ بات نہ کرنا, بات اس پر کرنا کہ جیسے محمد لوح محفوظ پڑھتے تھے ویسے ان کا چچا ابو طالب لوح محفوظ پڑھتا تھا. تو ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا. سن لیا نا, کل بھی میں نے کہا, پرسوں بھی کہا کہ اللہ اپنے حبیب پر کسی کے احسان کو برداشت نہیں کرتا. مسلسل ابو طالب کا احسان ہو رہا ہے محمد پر, اب کیسے اللہ برداشت کر لے کہ میرے محمد پہ احسان ہو جائے؟ اب جواب سنو گے احسان کا. تو ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا. حکم آیا کہ حبیب جواب دے دے. ابو طالب نے کہا تو محمد موسیٰ جیسا. تو کہہ دے ابو طالب کا بیٹا ہارون جیسا.